مظہر عباس صاحب، یہ وقتی پیس آپ کے خیال میں کیا پرماننٹ پیس بن جائے گا؟ نمبر ون. نمبر ٹو، ہمارے دونوں پینلسٹ سمجھتے ہیں کہ آئی آر جی سی یا ایران کے جو ملیشیا کے یا روگ ایلیمنٹس جو ہیں یہ اب پیس نہیں چاہتے، یہ ڈریگ کرنا چاہتے ہیں وار، یہ پاکستان کو بھی الجھانا چاہتے ہیں، سعودی عرب کو بھی انوالو کرنا چاہتے ہیں. ڈو یو ایگری کہ یہاں پہ ایران کو مور سینسیبلٹی دکھانی پڑے گی، اپنے روگ ایلیمنٹس کو، ملیشیا کو کنٹرول کرنا پڑے گا پیس کے لیے؟ مظہر صاحب. شکریہ کامران. دیکھیے یہ چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی. میں جس کو اب اس وقت لگ رہا یہ ہے کہ جیسے بہت خاموشی ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ لل بیفور اسٹارم، اور مجھے یہ پیس بہت، اللہ کرے میں غلط ہوں، لیکن مجھے یہ پیس جو ہے وہ کوئی لاسٹنگ پیس نظر نہیں آتا. مجھے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ کسی ایک نئی جنگ کی، ایک زیادہ خطرناک مرحلے کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور اس کی ظاہر ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ امریکہ کی توقع نہیں تھی کہ ایران کی طرف سے اس طرح کی ریزسٹنس ملے گی جس طرح کی ریزسٹنس ملی ان کو. اسی وجہ سے اب دیکھیں آپ کہ اسرائیل نے شروع کے اٹیکس کے بعد اسرائیل نے ایران پر اٹیک نہیں کیا، اسرائیل نے لبنان پہ ضرور اٹیک کیا. اسی طرح ہم نے ایران اسرائیل کی جنگ میں ایک بڑا پاز دیکھا ہم نے، اور دیکھ رہے ہیں آج تک، کہ ایران اسرائیل جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوئی، بلکہ یہ دوسری طرف چلی گئی ہے. جہاں کہ یہ پراکسیز ہیں، ذرا کسی نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا کہ یہ پراکسیز کب سے شروع ہوئی ہیں؟ یہ جو پوسٹ ایرانین ریولوشن کے بعد چیزیں ہوئی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ امریکہ نے کن ممالک کو، عرب کنٹریز کے کن ممالک کو ٹارگٹ کیا، اور وہ سارے ممالک وہ تھے جہاں سے صرف ایک کاز کے لیے لڑائی لڑی جاتی تھی. جو بھی پراکسیز تھیں وہ تھی اگینسٹ اسرائیل اور فار پرو پیلسٹینین. وہ آپ شام لے لیں، وہ آپ لیبیا لے لیں، وہ آپ لبنان لے لیں، وہ آپ عراق لے لیں، ان سارے ممالک کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اور ان تمام ممالک کو، جب آپ ممالک کو تباہ و برباد کریں گے تو پراکسیز نے تو جنم لینا ہی ہے، پراکسیز تو کھڑی ہونی ہی ہیں. اور جب پراکسیز بنتی ہیں تو وہ ساری پراکسیز کسی بہت ڈسپلنلی امبریلا کے تحت نہیں ہوتی. اپیرنٹلی تو لگتا ہے، لیکن ان کی پھر ایک جب کہتے ہیں کہ آپ جب نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کھڑا کرتے ہیں تو بعض اوقات نان اسٹیٹ ایکٹرز اسٹیٹ سے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں. اور یہ ہمیں بہت سی جگہوں پہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں. آپ خود اپنے ممالک میں بہت سی، آپ اپنے ممالک کی، اپنے ملک کی ڈائنامکس دیکھیں تو وہاں بہت سے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہم نے سالوں میں کھڑے کیے اور آج وہ اسٹیٹ کے لیے خطرہ بن گئے. تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت، دیکھیے 2 سال پہلے ایران اور سعودی عرب کو کس نے کون قریب لے کر آیا؟ چائنا. اور چائنا نے ایران اور سعودی عرب کی لیڈرشپ کو ساتھ بٹھایا بھی، اور ایک اچھی شروعات ہمیں نظر آتی ہے. آج جب اس وار کے بعد جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں ایک مرتبہ پھر ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے سے فاصلے بڑھاتے جا رہے ہیں. اس میں ایران کا بھی قصور ہو سکتا ہے، اس میں سعودی عرب کا بھی وہ ہو سکتا ہے. اور ایران یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تو صرف اس ایریاز کو ٹارگٹ کرتے ہیں جہاں امریکن انٹرسٹ انوالوڈ ہیں. اصل چیز یہ کہ جو سب سے ڈیفیکلٹ اس وقت پوزیشن ہے وہ ہماری ہے. اور ہماری پوزیشن اس لیے ڈیفیکلٹ ہے فرام دا ڈے ون. جب ہم میڈیٹرز کا رول ہم نے پلے کیا، ہمیں یہ اندازہ تھا کہ یہ بہت مشکل مذاکرات ہیں، کیونکہ اس کے پس منظر میں سالوں کی بدگمانیاں ہیں، سالوں کی جو ہے ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت موجود ہے. آج بھی اگر امریکہ کو پوچھیں، ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی جا کے پوچھے تو وہ ایران کے وجود کے ہی خلاف نظر آئیں گے آپ کو. آج کوئی اسرائیل سے کہے تو اسرائیل جو ہے وہ اس کا بس چلے تو وہ ایران کو تباہ و برباد کر دے. یہ جو ایران کا ہم نے اتنے سالوں میں دیکھا ہے، تو ایران تو 1979 آنورڈ حالت جنگ میں ہی رہا ہے. عراق کے ساتھ 6 سال کی جنگ لے لیں، اس کے بعد صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک انسرٹنٹی. تو ایک ایسے مشکل مرحلے میں اب یہ جو یوکرین فیکٹر ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یوکرین نے کیوں اٹیک کیا. یعنی جہاں وہ سوویت یونین سے ایک ایسی خوفناک لڑائی لڑ رہا ہے، اور ہم نے جس طرح جو ایران کی صورتحال ہے کم و بیش وہی یوکرین کی آپ کے خیال میں کیوں کیا؟ امریکہ کی شے پہ کیا ہے؟ ایسے مجھے لگتا ہی ہے، شاید ہو سکتا ہے میں غلط ہوں.
اور دوسرے یہ کہ کیونکہ سوویت یونین کہیں نہ کہیں وہ بہت زیادہ ایران کے خلاف ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ ایران کی طرف تھوڑا جھکاؤ نظر آتا ہے، اسی طرح چائنا کا جھکاؤ نظر آتا ہے، تو کہیں نہ کہیں ایران کو ایک ایسی جنگ میں واپس ایک ایسی جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے جو کہ آپ نے کہا کہ کوئی خدا نہ خواستہ کہ کہیں کوئی بڑی جنگ کی شکل اختیار نہ کر جائے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو دھکیلا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے باقی کے پینلز کہہ رہے ہیں کہ ایران اور اس کے روگ ایلیمنٹس، اس کا IRGC، اس کے ملیشیا، اس کے جو آگے سیٹلائٹس ہیں، وہ دھکیل رہے ہیں پوری دنیا کو اس جنگ کے اندر۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس پہ ڈیبیٹ ضرور کریں گے۔